کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے. حصہ اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر 2A میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیا آپ نے سبق پڑھا ہے؟ ہر بندہ انڈیویجولی اپنا جواب دے گا کہ کس نے کتنا پرسنٹ کیا ہے یا انشاءاللہ آئندہ کرے گا. سر آپ 100%. زبردست ماشاءاللہ سر. اچھا چلیں وہ کوئی ایشو نہیں, وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ نے بھائی کوئی ریوائز ڈی پہ تو انشاءاللہ آ ہی جائیں گے. آپ نہیں ہیں, آپ پڑھ کے آئے ہیں 100. ماشاءاللہ زبردست زبردست. تو پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کورس آئیں قرآن سمجھیں اور قرآن اور نماز سمجھیں کہ مقاصد کتنے تھے جی؟ 6 مقاصد تھے. ترجمہ کیجیے. اعوذ. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. بی اور ڈی. میں پناہ میں آتا ہوں, یہ میں پناہ مانگوں گا. یہ 2 جواب کیوں ہیں یہ انشاءاللہ اسی کورس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہمارا فعل مضارع شروع ہوگا. من کے معنی سی. یہ آپ نے آپشن جو آنسر کا آپشن ہوتا ہے وہ بولا کریں تاکہ وہ آسانی. آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک ریکویسٹ تھی اور اب بھی وہی ریکویسٹ ہے کہ قلم اور تمام وسائل کا استعمال کریں. جیسے کہ قرآن میں سورۃ العلق کے آیت نمبر 4 ہے الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم سے. مطلب کوئی بھی کام ہے جو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے تو وہ قلم کے ذریعے ہی ہے, کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی انسان نہیں کہہ رہا, اللہ خود اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں. آج کے سبق میں دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کریں گے. سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور گرامر میں کچھ ہم لوگ دیکھیں گے چیزیں. ایک نقطہ تعلیم اور شوق کی بات دیکھیں گے. اور الحمدللہ سبق نمبر 2 کے اختتام پر آپ لوگ تقریباً 27 ورڈ ہیں جو سیکھ چکے ہوں گے مکمل 1 اور 2 لیسن دونوں کو ملا کر, اور جو قرآن کے اندر تقریباً 8000 سے زائد مرتبہ آئے ہیں. تو اصل اچیومنٹ تو ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سیکھیں گے 27 اور قرآن میں وہ 8000 مرتبہ ریپیٹ ہو کے آئے ہیں. مطلب ہم دوسری کلاس میں 8000 سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہوں گے قرآن کے. تو تعارف دیکھ لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا کہ پہلی مکی صورت ہے یہ, اور اتنی اہم صورت ہے کہ اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو اہم قرار دے دیا. یہ پڑھے بغیر آپ کی نماز کی رکعت ہی نہیں کاؤنٹ ہوتی. تو یہ ایک اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ کتنی اہمیت ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور 5 میں جتنی تمام رکعات پڑھنی ہیں ان میں سب میں ہی آپ نے یہ پڑھنی ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز رکعت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. اور دن میں کتنی اہم ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اگر ہم تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیں جو ٹیکنیک سے ہم نے سیکھا ہے, اس کو اگر ہم اپلائی کسی بھی عام جگہ پہ کریں, یہ ایک کوئی پارے کی اسپیسیفک چیز لے لی ہے, اس کو دیکھیں تو قرآن کے تقریباً ہمیں 9000 ورڈ ایسے ہوں گے جو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے آتے ہوں گے ان 2 چیزوں کو سیکھنے کے بعد. تو اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں ایک بار.
آمین. یہ بردر پنکھا چلا دیں یار. شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بسم دو ٹکڑے ہیں، آپ کو جیسے بتایا تھا اسکیننگ کریں گے ہم کہ ایک ورڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی کا کوئی ایک ورڈ ہو، اس میں کبھی 2 حرف ہوتے ہیں، کبھی 3 حرف ہوتے ہیں. تو اس میں 2 ورڈ ہیں جس کا بے اور اسم 2 چیزیں. بے معنی سے، اسم نام. اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، جو قرآن میں آیا ہے 40 ٹائمز تقریباً. اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام، اس کو یاد کرنے کے لیے. اور الرحمن جو نہایت مہربان ہے. ایسے سے الفاظ کے اندر جو ہے شدت پائی جاتی ہے، کہ جیسے یہاں پہ غضب دیا ہوا ہے شدید غصے والا، اس کے اندر شدت پائی جا رہی ہے. ایسے رحمان ہے انتہا سے زیادہ مہربان، شدت اس میں اس ورڈ میں ہے، شدت سے مہربان، جو پرجوش رحمت والا ہو. اور اسی طرح رحیم، اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے جمیل خوبصورت. اب جمیل جو ہے ایسا نہیں تھا کہ کل وہ بدصورت تھا تو آج خوبصورت ہو گیا. جمیل ازل سے ابد تک خوبصورت ہی رہا. اور کریم اچھے اخلاق والا، وہ شروع سے اچھے اخلاق والا ہی تھا. یہ نہیں تھا کہ جی آج تو وہ کریم ہے کل وہ گالیاں دے رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو تسلسل پایا جائے ایک ہی چیز اب ازل سے ابد تک. اسی طرح رحمان کی یہ صفت ہے کہ وہ مسلسل مہربان ہے ہم پہ، ازل سے لے کر ابد تک. تو مسلسل رحم کرنے والا. رحمت، آپ اس چیز کو تصور کیجئے کہ ایک پرجوش مہربان ہے آپ پہ، اور اس طرح مہربان ہے کہ تسلسل سے بار بار لگاتار آپ پہ ایک رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور ہو بھی تیزی سے رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے کافی عرصے سے. تو وہ کتنی بڑی ایک سما بنتا ہے کہ اللہ کتنی رحمت ہم پہ برسا رہا ہے. ہم نے کبھی کیا نہیں ہے نا تصور احساس، مطالعہ غور فکر نہیں کیا اللہ پہ. تو تصور احساس سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اللہ کی. کیا ہے رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کو محبت سے پورا کرے، خیال رکھے ہمارا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑے مہربانی فرمائی، ہمیں آنکھ، کان، ٹانگ، ہاتھ، اس کے بعد رشتہ دار، والدین، ماں باپ، اور زمین آسمان، پانی ہوا اور مختلف کھانوں کا انتظام ہمارے لیے کیا. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی چیزوں نعمتوں سے نوازا. تو اور یہاں سے ہم پہلی عادت ہم نے کوئی سیکھی تھی. جی کیا سیکھی تھی؟ کوئی پہلے بتا سکتا ہے پہلی عادت ہم نے کیا سیکھی؟ جی اعوذ باللہ. پہلی عادت سیفٹی فرسٹ. اور دوسری عادت آج ہم سیکھیں گے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور آئندہ زندگی میں اس چیز کا یقین لانا کہ جو شدت سے مہربان بھی ہے اور مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے، تو وہ میری جو بھی کام شروع کر رہا ہوں اس میں یقیناً مدد کرے گا اور میرے پہ اسی طرح رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے گا. اس چیز کو یقین، جتنا یقین آپ کا پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کے کام میں آسانی پیدا ہوگی اور اس حساب سے وہی آپ پہ اثر پڑے گا. اور تیسری عادت ہم یہاں سیکھیں گے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی جب اچھا چل رہا ہو تو بڑا جی اللہ کا کرم ہے، اگر کوئی تھوڑی سی اللہ تکلیف دے دے اللہ نے مینوں ہی لبھی ہویا ہے، اللہ ہر واری میرے ہی کام خراب کیوں ہوتا ہے، ہم ایسی بات نعوذ باللہ کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں بہتر. تو ہم لوگوں کو اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے. جو چیز اللہ نے کی ہے میری بھلائی کے لیے کی ہے، خواہ وہ مجھے ابھی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، ابھی مجھے بہتر نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے لانگ ٹرمز میں آئندہ اس کے بڑے فوائد ہوں میرے لیے. تو پھر بعد میں ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اگر اس ٹائم یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مجھے آج یہ چیز نہ مل رہی ہوتی. تو آئندہ آگے اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے، تو ہمارا بھلا ہی سوچتا ہے. عادت نمبر 3 ہم یہاں سیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، اور یہی پازیٹیو تھنکنگ. اور مغرب بھی یہی کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کریں، مغرب کے جو لوگ ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کریں، وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا ثواب بھی ہے ہمیں. تو ہم تصور احساس سے ذرا اس کو غور سے، علم مطلب آپ خود پڑھیں گے، اور اس کا پڑھنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ اتنی زور سے ضرور پڑھیں کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کانوں میں آئے، تاکہ جو ٹی پی آئی والا ہے ایک سرکل وہ پورا ہو سکے. تو اسے آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، خود سے پڑھیں. تو ساتھ ہی کوسچنز آ گئے. رحمان کے معنی جی، ڈی مسلسل رحم کرنے والا.
رحمان اور رحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں، کون سی جی بی، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ۔ بسم اللہ کا اثر ہم محسوس ہوگا، کب ہوگا جی محسوس؟ جی سی، جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بہتر علم رکھیں گے اور اس پہ یقین کریں گے۔ جی کون سا فقرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ ڈی، رحمان اور رحیم۔ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے ڈیش ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ جی اے بی سی، نیند کے علاوہ باقی سب چیزیں ہی ضروری ہیں اس کے اندر۔ آگے سورۃ فاتحہ شروع ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، ہم نے الف لام کے 2 معنی پڑھے تھے، جی بتائیں گے بھائی آپ کہ الف لام کے کیا 2 معنی پڑھے تھے؟ ایک تو اسپیشل کے لیے پڑھا تھا الف لام اسپیسیفک کے لیے، اور ایک ٹوٹل کے لیے، ایسی ہے 2 چیزوں کے لیے پڑھا تھا، ایک تمام کے لیے اور ایک کسی مخصوص چیز کے لیے۔ تو یہاں پہ الف لام کا معنی آیا ہے تمام کے لیے، تمام تعریفیں، اور شکر بھی اس میں آتا ہے۔ اس کے 2 معنی الحمد کے، جو الحمدللہ میں آیا ہے، باقی جگہ مختلف کی جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو تمام شکر، تمام تعریفیں جتنی ہیں ساری کی ساری تعریفیں اور شکر، یہاں پہ 2 میننگ ہیں، 2 ورڈ ہیں الف لام والا۔ الف لام کے چلیں، معذرت، الف لام کے ویسے 2 میننگ ہوتے ہیں۔ الف لام جہاں بھی آتا ہے، ایک تو وہ جو چیز ہوتی ہے اسے خاص کر دیتا ہے، اور اس کے 2 معنی میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیز ہوگی۔ پڑھا تھا سر آپ نے اعوذ باللہ میں، الشیطان، خاص وہ شیطان جو مردود ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان، ان شیاطین، تمام شیاطین سے۔ آپ کو بھول گئے، پڑھا تھا ہم نے اعوذ باللہ کے اندر الگ تشریح، سر اب معذرت اب کر دیتے ہیں۔ الف لام کے 2 معنی آپ کو بتا دیے، ایک تو اسپیسیفک کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور للہ کے 2 ٹکڑے ہیں، لام اور اللہ۔ لام کا معنی آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے۔ رب کا جو معنی ہے پالنے والا، پل پل آپ کے کروڑوں کولی ہیں اور ہزاروں دنیا میں لوگ ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کو پالنے والا رب ہوتا ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، جو کہ قرآن میں 70 ٹائم سے زیادہ آیا ہے۔ عالم انسان، عالم حیوان، عالم ملائک، ان سب کا جو مالک ہے وہ ہے رب العالمین۔ تصور احساس سے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا چیز، پہلے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر ہے اللہ کے لیے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو حمد کا پہلے معنی یعنی تعریف پہلے اللہ کی کی ہے ہم نے اس چیز میں، اور تعریف دل سے کی جائے۔ تعریف دل سے کب نکلے گی؟ جب ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ نے واقعی میرے لیے یہ بھی کیا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دی، احساس ہو کہ واقعی اللہ ہم پہ نعمتیں، اگر ہم ابھی نعمتیں گننے لگ جائیں، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ تو وہ تو اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اگر تمام جو سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم، تو تب بھی آپ لوگ لکھ کے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر میری تعریف نہیں ختم ہوتی۔ تو اس طرح ہم اللہ کی تعریف کریں جب ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہم نے اللہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اور عادت نمبر 4 یہاں پہ یہ ہے کہ خوب علم حاصل کریں دل سے، تاکہ اللہ کی تعریف نکلے۔ جب آپ خوب علم اللہ کے لیے حاصل کریں گے، اللہ کے بارے میں حاصل کریں گے، تو آپ کے دل سے تعریف نکلے گی کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور بڑے بے شمار احسانات ہیں اللہ کے میرے پہ۔ اور احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہوں، اور میں بھول جاتا ہوں الحمدللہ کہنا۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں، کوئی اچھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں، واو، ہمارے منہ سے یہ چیز نکلتی ہے یا کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، بھول جاتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ کہنا۔ تو اس کا بھی احتساب کیجئے اور حمد شکر کیجئے۔ اور عادت نمبر 5 یہاں سے ہم ایک اور سیکھیں گے
کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں اور اس کا بار بار شکر ادا کریں۔ پہلے ہم نے چوتھی پڑھی کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ اچھے طریقے سے شکر ادا کر سکیں، اور اللہ کے احسانات کو یاد رکھ کے اس کا شکر ادا کریں، اس کی ایک الگ ہی لذت ہوگی انشاءاللہ۔ اور تصور احساس کے ساتھ ایک بار آپ لوگ خود پڑھیں گے اسے۔ عالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ جو تمام جہانوں کا مالک، کوئی ذات الحمد کے معنی بی اور سی، تمام شکر اور تمام تعریفیں۔ وللہ، اچھا وللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ پہلے ٹکڑے کوئی بتائے جی، کتنے ٹکڑے؟ جی 3، ایک آگے جواب، باقی کوئی؟ 3 ٹکڑے ہیں جی، واہ اور لام، لیے اور اللہ۔ تو یہ اس کا آنسر کون سا بنے گا؟ یہ معنی آپ کو سارے کا پتہ ہے، سی اور اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں؟ یہ عادتیں لکھی ہوئی ہیں، کافی ساری ہم سیکھتے ہیں، تو کون کون سی سیکھتے ہیں یہ آپ؟ ساری سیکھتے ہیں، تمام۔ رحمان اور رحیم، یہ ہم نے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پڑھا ہے، تو اس کی تشریح وہ اس حساب سے نہیں آئے گی ورڈ بائی ورڈ، کیونکہ یہ ہم نے دیکھ لیا ابھی۔ تو رحمت کا مطلب آپ کی محبت سے خیال رکھنے والا، آپ کی پل پل ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، اور ہر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک مثال عام طور پہ یہ کہ موسم آنے کے لیے دنیا کا گھومنا ضروری ہے سورج کے ارد گرد، اور جو دنیا ہے وہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے دنیا کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں جھٹکا لگا ہو جی دنیا چل پڑی ہے، دنیا رک گئی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوتا تو زلزلوں کا شکار ہو جاتی ہے دنیا۔ اللہ اتنے سموتھ طریقے سے اسے گھما رہا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ پھر تو یہ کہ اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پہ؟ احسان ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے، کوئی ہم لوگ کوئی اسپیشل تو نہیں ہے کہ جی دل لگاتار دھڑک رہا ہے۔ کبھی آپ نے صبح اٹھ کے یہ تو نہیں کہ یار سیل بدل لیتا ہوں کہ جی دل، اللہ معافی دے کسی کا کوئی پرابلم ہو تو اس کے علاوہ ویسے تو نہیں ہوتا۔ یا کبھی بندہ کہتا ہے جی آنکھ، کبھی کسی نے کہا میری زبان تھک گئی ہے جی آج باتیں کریں، نہیں، اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر ان پہ ہم غور کریں تو خود ہی دل سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ یہاں پہ ایک کوٹ بھی ہے جہاں پہ ہم چھٹی عادت بھی سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مہربان اور رحم کرنے سے یہ ریلیٹ کرتی ہے چیز کہ اگر آپ اب اس وقت کلاس میں ہیں، اس کے بعد جب بھی کہیں کسی سے ملیں تو رحم کریں اس کے اندر، یعنی یہ کہ آپ اس کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں۔ ضروری نہیں رحم کرنے کا یہی ہے جی دست شفقت رکھنا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس سے اچھے طریقے سے بات کی جائے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے بڑے پیار سے طریقے سے بلایا جائے، اس کا خیال اس طرح رکھا جائے۔ اور یہ عادت نمبر 6 بھی ہے کہ دوسرے پر جو ہے آپ نے رحم کرنا ہے، بڑا ہوگا تو وہ اور طریقے سے ہے اور چھوٹا ہوگا تو وہ اور حساب سے۔ علم، یہ تصور احساس سے دیکھ لیجئے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنے پرجوش مہربان ہے، اور کتنا مسلسل رحم کرنے والا ہے ہم پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی پر رحم نہ کیا جائے تو اس کی میرے خیال سے دنیا آخرت دونوں ختم ہو گئی، وہ تو کسی طرف کا نہ رہا جب اس کا رب نہ رہا۔ تو اٹینڈنس انشاءاللہ لیتے ہیں ہم، اور اب ہمارا پارٹ A ختم ہوا، اور آج ایک نئی